إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہر قسم کی بڑائی کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کی توصیف بیان کی جائے، اس کی بزرگی کو آدمی بیان کرتے رہے۔ جتنا بھی ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، کم ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمات قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ صف کی 2 آیتیں اور صحیح بخاری شریف کی حدیث میں سے ایک حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، هو الذی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے ہی والا ہے، اگرچہ کہ کافر ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو، اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دیں، گرچہ کہ مشرک ناپسند کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مختلف موقعوں سے منی میں، عرفہ میں آپ نے خطبے دیے تھے۔ ان خطبات میں سے آپ نے ایک اہم پیغام امت کے نام پر یہ چھوڑا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ آپ کی وصیت تھی امت کے لیے، فإن دماءکم واموالکم وأعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا۔ لوگوں اچھی طرح سن لو، تمہارا خون آپس میں، تمہاری عزت و آبرو، تمہاری دولت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت مسلم ہے۔ تمہارے اس مہینے کے اندر، ماہ ذی الحجہ میں، تمہارے اس بلد امین مکہ مکرمہ کے اندر۔ قرآن مجید کی آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ خاص طور پر آپ کی رسالت کے اندر جو پیغام امت کے نام پر جو مل رہا ہے وہ پیغام امن ہے، سلامتی کا پیغام ہے،
لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو، یہ تمام چیزیں اس لائق ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، صرف نظر اس کے کہ چاہے وہ چھوٹے کا ہو یا بڑے کا احترام، یا جان چھوٹے کی ہو یا بڑے کی ہو، مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خصوصاً یہ جان کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، عزت و آبرو کا جو مسئلہ ہے محترم قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر فرمایا، جس طرح مکہ مکرمہ کی عظمت، حرمت اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مکے کی قسم کھائی، والبلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بلد امین کی جہاں قسم کھائی، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت والے مہینوں کو آپ نے محترم قرار دیا، جیسا کہ خود سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کا احترام کرو، آپس میں ظلم اور زیادتی سے باز آؤ، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو عزت آبرو، لوگوں کے جان اور مال، ان سب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اتنا محترم قرار دیا جس طریقے سے مکے کی حرمت ہے، مشاعر مقدسہ کی حرمت ہے۔ بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے مخاطب ہو کر فرمایا، ما اعظم کی، ما اطیب کی، اے کعبہ تو کیا ہی عظیم الشان ہے، تو کیا ہی عمدہ ہے، تیری حرمت اللہ کے پاس کیا ہی محترم ہے۔ پھر بھی آپ نے فرمایا کہ مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک محترم ہے ایک مسلمان کی عزت و آبرو، ایک مومن کی عزت و آبرو، فرمایا کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ تو اس طریقے سے امن کا جو پیغام جو دیا جا رہا ہے اسلام سے، یہ سب سے اہم پیغام ہے جو حجۃ الوداع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا۔ ایک ایسے دور سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 23 سال کا عرصہ گزرا، عمر آپ کی 63 سال تھی، 60 پر 3 سال تھی، آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ حج فرمایا تھا۔ جو ہی آپ کے حج پر جانے کا اعلان ہوا، اطراف اکناف سے، قرب و جوار سے صحابہ اکرام ٹولی ٹولی جمع ہو گئے، ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ حج میں شریک ہو گئے۔ آپ نے 1 سال پہلے ہی باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیج دیا تھا، اور اس میں خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے ساتھ میں، اس کے بعد پیچھے ایک پیغام سنانے کے لیے بھیجے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق امیر الحج ہیں، پھر فوراً پیچھے حضرت علی کو بھیجا جا رہا ہے پیغام سنانے کے لیے۔ کیا پیغام؟ کہ آئندہ سال جو ہے کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا۔ آج تک قصہ ختم۔ اس زمانے میں مشرکین بھی حج کو آتے تھے، باقاعدہ عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، سب کچھ شریک ہوتے تھے، لیکن حضرت علی کے ذریعے سے باقاعدہ یہ اعلان ہو گیا آئندہ سے کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا، کوئی ننگا انسان طواف نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں لوگ جو ہیں طواف جو کرتے تھے، خاص کر مشرکین، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، مادر زاد ہو کر۔ ان کے تصور میں یہ بات تھی کہ کعبے کی حرمت کے سامنے ہم لوگ جتنے گنہگار لوگ ہیں، کتنے قسم کے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ کیسے ہم جو طواف کریں، اس لیے کپڑوں کو ایک طرف باہر نکال کے رکھ کر کے ننگے طواف کرتے تھے۔ تو ایسا انسان تھا اس زمانے کا، جسے اسلام کا تعارف اس کے سامنے صحیح معنی میں پوری طریقے سے اس کے دل میں نہیں اترا تھا، وہ جو ہے زمانے جاہلیت کے مطابق یہی کام کرتا تھا۔ تو حضرت علی نے باقاعدہ یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ سے کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا، کوئی ننگا انسان طواف نہیں کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری کے حساب سے نبوت کا 10واں سال، نبوت کا 23واں سال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال میں آپ نے باقاعدہ حج کی تیاری فرمائی۔ تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمجھیے کہ آخری وقت شروع ہو چکا تھا،
حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے الوداع کہہ دیا، خاص طور پر حج کے بعد، اس لیے کہ آئندہ پھر ملاقات کی امید بھی نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے صاف صاف الفاظ میں فرمایا لوگوں مجھ سے حج کی تعلیمات سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ فرمایا لوگوں مجھ سے حج کی تعلیمات سیکھ لو، ہر چھوٹی بڑی بات سیکھ لو، شاید میں آئندہ سے سال جو ہے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے صاف فرما دیا شاید آئندہ سال ہماری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، مجھے امید یہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس حج کے موقع پر باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا۔ لوگ جو ہیں کئی روایتوں کے حساب سے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام جمع ہوئے۔ آپ نے وقتاً فوقتاً کئی موقع پر حج کی ساری باتیں سکھا دی، حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کون سے دن میں کون سا کام کرنا ہے، ساری باتیں بتا دی۔ پھر آپ نے باقاعدہ جو ہے امت کے لیے خصوصاً کچھ رہنما اصول قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ اس میں سے سب سے اہم بات آپ نے بتائی کہ تمہارا خون آپس میں محترم ہے۔ ایک روایت میں فرمایا، بخاری ہی کی روایت میں، لا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کی گردن نہیں اڑانا۔ پھر فرمایا کہ تمہارا خون محترم ہے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرنا، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ بھی نہیں کرنا۔ یہ 3 باتیں آپ نے خصوصاً فرمائی۔ تمہارا مال بھی محترم ہے، ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش بھی نہیں کرنا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، حرام طریقے سے کمانے کی کوشش بھی نہیں کرنا، اور اسی طرح عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرنا، کسی پر الزام نہیں لگانا، بدکاری کا الزام لگانا۔ یہ تمام چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے فرمایا ایک موقع پر کہ کسی پر خامخواہ الزام لگانا، تہمت لگانا۔ اس لیے کہ پاکیزہ معاشرہ جو قائم ہوتا ہے ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ محض بد زنی کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ فلاں صاحب فلاں جگہ آتے جاتے ہیں، بولے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدکار ہیں۔ اس لیے کہ شریعت نے ایک قاعدہ بنایا کہ کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا۔ اگر آپ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بدکار ہے، زانی ہے، فلاں ہے، 4 گواہ لے کر آئیے، اور وہ بھی عینی شاہد جو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اس کے بغیر اگر آپ کہتے ہیں تو خامخواہ آپ پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے تہمت کی وجہ سے۔ اسلام ایسا پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، بدگمانی کی وجہ سے کسی پر شریعت کا حکم نافذ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے صاف فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں بدگمانی سے بچنا، بہت زیادہ بچنا بدگمانی سے، اس لیے کہ بدگمانی بھی گناہ کا ایک کام ہے۔ تو خاص طور پر عزت و آبرو کے مسئلہ بھی سب سے اہم تھا، اور لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا یہ بھی حرام، آپ نے حرام قرار دیا۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا جس طرح حرام ہے، تو ناجائز طریقے سے کسی کی ذات پر حملہ کرنا یا اس کے بارے میں غلط سلط باتیں بیان کرنا، تہمت لگانا، یہ سب چیزوں کو آپ نے آخری موقع پر، حج کے موقع پر آپ نے حرام قرار دیا۔ اب ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حرمت ہی کی خاطر ایسے احکامات آپ نے نافذ فرمائے کہ خصوصاً فرمایا کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، کسی کے کھڑکی میں جھانک کر نہیں دیکھنا۔ عزت کا معاملہ ہے، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوگا، کیسے کپڑے میں ہوگا وہ۔ تو آپ نے دوسری طرف یہ فرمایا اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں جھانک کر دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھ توڑ دو۔ آپ صاف آپ نے فرما دیا، خاص طور پر اگر کوئی آدمی بلا اجازت گھر میں آنا چاہتا ہے اس کی بھی اجازت نہیں۔ بلکہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کسی آدمی کو کسی کے پاس جانا ہے، باہر کھڑے ہو کر 3 بار اجازت طلب کرو، اگر جواب مل گیا تو اندر داخل ہو، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر آپ سے کہا گیا گھر میں کوئی نہیں ہے واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ کیوں؟ عزت کا معاملہ۔ وہاں اگر پردے کا معاملہ ہے، کوئی مرد نہیں ہے، ایسے موقع پر آپ کا وہاں نہیں جانا بہتر ہے، بلکہ واپس لوٹ جاؤ۔ فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے۔
اس لیے کہ ایسا پاکیزہ معاشرہ آپ نے قائم کرنے کی پوری کوشش کی کہ جو ہے کہیں بھی الزام نہ آئے، تہمت کی کوئی بات نہ آئے۔ اعتکاف کا موقع ہے، رمضان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ازواج مطہرات میں سے، امہات المومنین میں سے کوئی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص بات کر کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، رات کا موقع تھا، آپ نے دروازے کے پاس آ کر کے الوداع کر دیا۔ اتنے میں 2 صحابی دور کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان دونوں کو بلایا، دراؤ بھائی۔ دونوں حضرات سامنے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا خص ہے رسول اللہ؟ کہا کہ یہ میری بیوی ہے جو میں ابھی بات کر کے بھیج رہا ہوں۔ تو یا رسول اللہ ہم لوگ تو کوئی بات نہیں پوچھے آپ سے۔ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ انسان کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ آپ بات کریں، کیا قصہ۔ تو آپ نے صاف فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ لمحہ لمحہ جو ہے انسان کو وسوسے کے ذریعے سے برائی کے راستے پر لے کے بھی جا سکتا ہے، کسی پر الزام لگانے کی کوشش بھی کرا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفائی پیش فرمائی، کہا کہ یہ میری بیوی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تاکہ جو ہے ماحول اچھا رہے اور کوئی آدمی برا سوچنے پر مجبور نہ ہو۔ تو ایسا کوئی موقع دینا نہیں چاہتا اسلام کہ جس کی وجہ سے آدمی کی شخصیت پر حملہ ہو، اس کی عزت پر حملہ ہو، اس کی عصمت پر حملہ ہو۔ یہ جان مال کی عزت اور خاص طور پر دولت کی جو حرمت کا جو معاملہ ہے، ایسا قانون پوری دنیا کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جبکہ اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نے جو ہے اس زمانے میں آپ کی عزت پر حملہ کرنے کی مختلف کوششیں کی۔ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے تھے جہاں آپ پر حملہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے موقع کی تلاش میں نہ تھے، نہ رہے ہوں۔ اس زمانے میں عرب کے اندر 2 مشہور میڈیا تھے۔ آج کے زمانے میں جس طرح ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، انٹرنیٹ ہے اور سب آن لائن ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس زمانے کا جو میڈیا تھا 2 میڈیا تھے خبر پھیلانے کے لیے، 2 اہم میڈیا تھے اس زمانے میں۔ اس 2 میڈیا کو بھی جو ہے عرب نے باقاعدہ آپ کے خلاف استعمال کیا۔ ایک تھا سوق عکاظ کے نام سے، عکاظ ایک بازار قائم ہوتا تھا عرب کے اندر خاص موسم کے اندر، تو پورے عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے عکاظ بازار میں، اور اس موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملہ کرنے کے لیے باقاعدہ کچھ دشمنان اسلام کوشش کرتے تھے، کہتے تھے شاعر ہے، جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، یہ شخص مکے میں ہے، ایک شخص کا نام محمد ہے، اس کی بات سن کر لوگ جو ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے، آپ لوگ اس کی بات نہیں سننا۔ ایسا جو ہے خاص طور پر اس میڈیا کے ذریعے سے کوشش چلتی تھی۔ دوسرا میڈیا تھا عرب کے اس دور میں حج کا موقع، باقاعدہ حج میں جو ہے اس زمانے میں بھی مشرکین آتے تھے حج کے دور میں، تو اس زمانے میں بھی حج کے آنے والے قافلوں کو روک کر کے راستے میں باقاعدہ جو ہے کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ مکے میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کے پاس نہیں جانا آپ لوگ، ان کی باتوں میں نہیں آنا، فتنے میں نہیں پڑنا آپ لوگ، ایسا بول کر باقاعدہ لوگوں کے کان بھرتے تھے۔ عرب کے دور کے اندر یہ دونوں میڈیا جو ہے باقاعدہ مشرکین نے استعمال کیے۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں آج کا میڈیا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے مختلف اپنے میڈیا کو جو استعمال کرتا ہے، کارٹون استعمال کرتا ہے، کبھی آپ کی تصویریں بنائی جاتی، کبھی فلم بنائے جاتے ہیں، کبھی جو ہے ٹی وی کے ذریعے سے غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں، کبھی انٹرنیٹ کے اندر اسلام کے نام سے مختلف قسم کے غلط قسم کی معلومات پیش کی جاتی ہیں، الاسلام کے نام سے، القرآن کے نام سے۔ آج کا دور جو ہے جو میڈیا کا دور ہے، آن لائن سسٹم ہر جگہ ہے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں کو خاص طور پر مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ فرانس کرے، چاہے امریکہ کرے، چاہے مغربی ممالک میں سے کوئی بھی کرے۔ آج کا زمانہ جو ہے، آج کا میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اسلام ہر دور میں کسی کا بدخواہ نہیں تھا۔ ایسے دور سے جب آپ گزرے تھے، 23 سال کی مدت نبوت کی جو گزری ہے، ان تمام ادوار سے گزرنے کے باوجود بھی آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کیا پیغام دے کر جا رہے ہیں؟ لوگوں کو یاد رکھنا، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو اور تمہارا خون محترم ہے، ناحق کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا،
حالانکہ آپ کی شخصیت پر حملے کیے گئے اس زمانے میں، اس زمانے کے میڈیا کے حساب سے باقاعدہ استعمال کیے گئے، لیکن انتقام کا مسئلہ جو ہے اسلام کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت کو بدنام کرنے کی، بلکہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کئی بار ہوئی۔ مشرکوں نے کوشش کی، یہودیوں نے کوشش کی، باقاعدہ جو ہے نصارہ نے کوشش کی، مشرکین عرب نے کوشش کی، منافقوں نے کوشش کی، قتل کی کوشش کئی بار ہو گئی۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کہ صحابہ کرام رات کے وقت سیکورٹی کے لیے باقاعدہ پہرے دیتے تھے، باقاعدہ سیکورٹی کے انداز سے صحابہ کرام رات میں آپ کے گھر کے آس پاس میں تحفظ کے لیے باقاعدہ پہرا دیتے تھے۔ بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کے پیروکار ہیں مومنوں میں سے۔ تو آپ نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ سے فرمایا، بھائی مجھے آج سے کوئی آدمی پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا ذمہ لے لیا ہے۔ آیت نازل ہو گئی، فرمایا کہ میں ہوں، اللہ نے فرمایا کہ میں ہوں، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ قرآن کی حفاظت جس طرح ہم کریں گے، صاحب قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ وہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا صاحب قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ بعد میں صحابہ کرام کو آپ نے منع کر دیا۔ تو اس طریقے سے پرخطر ادوار سے گزرنے کے باوجود دنیا کو جو پیغام مل رہا ہے کہ امن کا پیغام مل رہا ہے کہ میرے بعد آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن کر نہیں رہنا، ایک دوسرے کی گردن اڑانے کی کوشش نہیں کرنا، ایک دوسرے کا احترام باقی رکھنا، تمہارا مال محترم ہے، ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش نہیں کرنا، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ایک پارٹنر اور ایک پارٹنر کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس لیے کہ آپ نے صاف فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ثالث الشریکین ما لم یکن احدہما صاحبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں دو پارٹنروں میں سے میں تیسرا پارٹنر ہوں جب تک کہ ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا۔ یہاں تک اسلام جو ہے تعلیم دے رہا ہے پارٹنرشپ کرو آپ، لیکن جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، خیانت نہیں کرنا، حساب میں ڈنڈی نہیں مارنا، اس لیے کہ ہر ایک کا مال محترم ہے، چاہے اس کا مال پرسنٹیج کے حساب سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں یتیم کے مال کو ہڑپ کر لیتے تھے لوگ، یتیم کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیتے تھے۔ سورہ نساء نازل ہو گئی، فرمایا کہ یتیم کا مال محفوظ ہونا چاہیے، پائی پائی کا حساب ہونا چاہیے۔ البتہ کوئی سرپرست ہے یتیم کا، غریب آدمی ہے، کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، محتاج ہے، تو یتیم کی سرپرستی پر کچھ معاوضہ لے سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ سرپرست صاحب حیثیت ہے تو اس کے یتیم کے پیسوں میں سے ہاتھ نہ لگائے۔ فمن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، یتیم کے مال کی حفاظت کرو فرمایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے تو فرمایا یتیم کا مال کھانے والا جہنم کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرو، اگر آپ اسے ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ جہنم کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ تو مال کے معاملے میں ہوشیار رہنا ہے، اس لیے کہ فرمایا یہ مال بھی محترم ہے، اجازت کے بغیر کسی کے مال پر آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے ناجائز طریقے سے، ایک بالش زمین کسی کی زمین کے ساتھ ملا کر کے باندھ لیتا ہے، گھر بنا لیا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قیامت کے دن وہ ایک بالش جو ہے باقاعدہ 70 زمین کے برابر اسے جو ہے اس گلے میں طوق پہنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو لٹکا دے گا۔ ناجائز طریقے سے ایک بالش زمین بھی جو آپ کسی پر قبضہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حرام ہے یہ بھی۔ اس طریقے سے زمین کا معاملہ، پیسوں کا معاملہ، ہر چیز میں اسلام باقاعدہ امانت کا قائل ہے۔ اور نفس کا معاملہ خاص طور پر کسی کو ناجائز طریقے سے ستانے کی اجازت ہی نہیں۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی، جانوروں پر بھی آپ نے فرمایا باقاعدہ اللہ سے ڈرو۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے ایک اونٹ کے پاس سے،
آپ نے دیکھا دبلا پتلا ہو گیا ہے، باقاعدہ آپ نے پوچھا اس کا مالک کون ہے، بتایا کہ فلاں صاحب اس کے مالک ہیں. آپ نے بلا کر اسے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس جانور کے تعلق سے آپ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ آپ کو اللہ کے پاس اس بارے میں جواب دینا ہے. ایک مرتبہ دیکھے ایک پرندے کو لوگ لٹکا کر کے تیر اندازی کے ذریعے سے مشق کر رہے تھے، اپنا نشانہ ٹھیک کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حرام ہے. ایک جانور کو خامخواہ جو ہے آپ لٹکا کر کے اپنا تیر اندازی میں نشانہ بازی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے پاس. حالانکہ معمولی چھوٹا سا پرندہ تھا. بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ تجارت کے معاملے میں ایک جانور ہے، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ بھی ہے، دودھ پینے والا بچہ، اسے جو ہے دونوں کو آپس میں جدا کرنے سے منع کر دیا. بلکہ لعنت کے الفاظ آئے حدیث میں، اس شخص پر لعنت ہو جو اپنے بچے کو جو ہے ماں سے جدا کر دیتا ہے، خاص کر چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے. بلکہ اس زمانے میں انسان بیچا جاتا تھا غلام کی حیثیت سے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا ایک غلام کو اس کے ماں سے جدا کرنا یہ بھی حرام ہے، لعنتی فعل ہے. فرمایا کتنا احترام ہے جانوروں کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی، پرندوں کے ساتھ بھی، ہر چیز کے ساتھ اسلام جو ہے امن کا پیغام دیتا ہے. کسی کو ناجائز طریقے سے ستانا حرام ہے. مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا معاملہ، ہر چیز ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھیے، چاہے انسان ہزار ترقی کر لے، چند پیسوں کے عوض میں باقاعدہ جو ہے چھوٹے سے معصوم بچوں کو لے کر کے آدمی قتل کر دیتا ہے، پہاڑوں پہ لے جا کر گرا دیتے. اب ایک زمانے کے بعد فیصلہ ہوتا کہ ایسے آدمی کو سولی پر چٹاؤ، ایسے آدمی کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ آج کل میں ہوتا ہے زمانہ گزرنے کے بعد. ہمارا یہ موجودہ حال یہ ہے. جبکہ اسلام جو ہے کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں کسی کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا. ایک جنگ کا موقع تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں جو ہے ایک صاحب کو قتل کر دیے. صحابہ نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت خالد بن ولید نے ایک صاحب کو قتل کر دیا جبکہ وہ قتل کے موقع پر کلمہ پڑھ رہے تھے. حضرت خالد بن ولید کو آپ نے بلایا، پوچھا کیا معاملہ ہے خالد بن ولید؟ تو فرمایا حضرت خالد بن ولید نے، یا رسول اللہ، وہ اپنی جان بچانے کے واسطے کلمہ پڑھ رہا تھا، حالانکہ وہ مشرک تھا، وہ جان بچانے کے واسطے کلمہ پڑھا، میں جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا، اسے گردن اڑا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، اے خالد، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا؟ جو کلمہ پڑھا ہے زبان سے پڑھا یا دل سے پڑھا بول کر. اتنے سخت ناراض ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ اتنی ان کی خدمات تھے اور اتنے شرمندہ ہوئے، کہنے لگے کاش میں آج مسلمان ہوا تو کتنا اچھا تھا. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں خالد بن ولید کی اس حرکت سے میں بری ہوں. ایک طرف ان کی باز پرس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں ایسا ہوا. خالد بن ولید جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، جان بچانے سے ان کلمہ پڑھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا، اس کا سینہ چیر کر دیکھیں، آپ زبان سے کلمہ پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے، آپ کو کیا معلوم آپ نے کیسے جو ہے ایک مسلمان کو شہید کر دیا. اتنے ناراض. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں بری ہوں، خالد بن ولید کی اس فعل سے میں راضی نہیں ہوں. تو حضرت خالد بن ولید اتنے شرمندہ ہوئے، کہنے لگے وہ زمانہ تو گزر گیا ہے، آج اگر میں مسلمان ہوا تو اچھا تھا، اس لیے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے تھے. تو ایسی جو ہے ایک شخص کی حرمت، ایک شخص کے جان کی، ایک شخص کے احترام کی اتنا خیال رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے کہیں بھی چھوٹی سی بھی اگر لغزش ہو گئی صحابہ کرام سے فوراً سرزنش کرتے تھے. تو آج کا زمانہ جو ہے توہین رسالت کا زمانہ ہو گیا ہے. کوئی جو ہے کارٹون تیار کر رہا ہے، کوئی جو ہے فلم بنا رہا ہے، لیکن اس کا نقصان نہیں ہوگا، اسلام کا نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اسلام دشمنی میں یہ لوگ نور اسلام کو جو ہے اپنے منہ سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نور الہی کی تکمیل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کرنے ہی والا ہے. جب واقعہ پیش آیا امریکہ کا، سپٹمبر کا واقعہ،
تو اس کے بعد اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، مارکیٹ میں قرآن ختم ہو گئے، اسلامی کتابیں ملنے کے لیے لوگ بے چین تھے، اس لیے کہ جہاں جو ہے خاص طور پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہیں پر کئی لوگوں کے دلوں میں جستجو پیدا ہوتا ہے اسلام کو جاننے کی، اور اسلام کی حقانیت کو پڑھنے کے لیے ہر آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ تو کئی ہزار لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، قرآن کے نسخے جو ہے بازار میں نایاب ہو گئے۔ تو آج کا زمانہ جو خصوصاً ایسا دور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں توہین ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ میں ہمارا فرض کیا ہے؟ سیرت طیبہ کو صحیح معنی میں قوم کے سامنے پیش کرنا، مثبت انداز سے پیش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، بے داغ شخصیت آپ کی شخصیت ہمارے پاس بے داغ شخصیت۔ ہمارے ایمان کا دوسرا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کی شخصیت کو جاننا اور آپ پر ایمان لانا، اور آپ کی شخصیت کو جو دنیا کے سامنے صحیح معنی میں پیش کرنا۔ اور دنیا صحیح معنی میں حق کی متلاشی ہے، حق جاننا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں صحیح معنی میں۔ تو ایسی سیرت آپ پیش کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو اچھے بہترین نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس وقت اسلام پھیلتا ہے، اسلام کو پھیلنے کا اہم سبب کیا ہے؟ ہماری طرف سے حرکت ہو۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اس نور الہی کو پورا کرنے ہی والا ہے، اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچنے ہی والا ہے۔ اور اسلام کے مخالفین ہر دور میں رہے، چاہے وہ آپ کی نبوت کے آغاز کا زمانہ ہو یا قیامت تک آنے والے زمانے ہوں، مخالفین ہر دور میں رہیں گے ہی، اسلام دشمن ہر زمانے میں رہیں گے ہی، لیکن مسلمان ہر دور میں صحیح معنی میں اسلام کو پہنچانے والا بن جائے۔ اور سیرت طیبہ کی ایک ورق جو ہے دنیا کے سامنے جب پیش کرتا ہے تو مسلمان دنیا جو ہے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام کو، جیسے میں شروع میں بتایا، اس زمانے کا عرب میڈیا جو ہے لوگوں کے کان بھرتا تھا کہ فلاں کے قریب مت جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مت جاؤ، آپ کی بات مت سنو، فتنے میں پڑ جاؤ گے، تم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے، ان کی باتوں میں جادو کا اثر ہے، اس طرح کی باتیں لوگ بیان کرتے تھے۔ اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں جستجو پیدا ہوئی، باقاعدہ حق پہچاننے کے لیے لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی۔ تو بعض صحابہ کرام کہتے ہیں مجھے تو روکا گیا، لیکن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ مجھے بھی عقل دیا ہے تو میں بھی دیکھوں، آپ سے ملوں، آپ کی بات سنوں، پھر فیصلہ کروں۔ تو کہتے ہیں بعض صحابہ کرام ہم نے آپ کو دیکھا، پہلی بار جب ہم نے دیکھا تو ہمارے زبان پر یہی کلمہ آیا، قسم خدا کی یہ چہرہ جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ آپ کے چہرے کے نور کو دیکھ کر، کہ آپ کی چہرے سے متاثر ہو کر، ابھی پوری طرح تعلیمات سے متاثر نہیں ہوئے، تعلیمات سنے بھی نہیں، لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ لوگ آپ کے چہرہ دیکھ کر فوراً کہتے تھے قسم خدا کی یہ چہرہ جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد آپ کی باتوں کو سننے پر مجبور ہوئے، آپ کی ہر بات کو سن کر کے اپنے دلوں میں لوگوں نے اتار لیا۔ تو آج کا زمانہ بھی اسی کا متقاضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، سیرت طیبہ کے ہر چیز کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ باپ کے حیثیت سے آپ کیسے تھے، استاد کے حیثیت سے کیسے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، کمانڈر کی حیثیت سے آپ کیسے تھے، ایک مربی کی حیثیت سے کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نوکروں کے ساتھ آپ کیسے تھے۔ یہی چیز دنیا دیکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکروں کے ساتھ بھی اتنے مہربان تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو تمہارا نوکر تمہارے واسطے پکاتا ہے، دھواں اس کی بدبو برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلاؤ، یہاں تک حدیث میں آتا ہے۔ اگر آپ کھلا نہیں سکتے تو کم از کم ایک لقمہ اسے بھی دے دو تاکہ وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ کھائے پیے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیز ہی ہے، لیکن دنیا سے متاثر ہوتی ہے۔ ایسی تعلیم کسی بڑے سے بڑے افسر نے، بڑے سے بڑے جو ہے عقل مند انسان نے آج تک نہیں کہا۔ یہ حدیث خصوصاً آپ نے فرمایا کہ ایک مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو،
چاہے لیبر کمیشن 1000 قائم ہو جائے، لیکن ایسی تعلیم آپ کو نہیں ملے گی کہیں بھی قانون کے اندر، چاہے غیر اسلامی قانون ہو، کہیں بھی ہو، جمہوریت کا نظام کہیں بھی چلے۔ یہ تعلیم جو آپ نے پیش کی ہے دنیا کے سامنے، ایک مزدور جو محنت کر رہا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق ادا کر دو، ایسی تعلیم آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمائی۔ اور خصوصاً عورتوں کے جو حقوق آپ نے بیان فرمائے، یہ فرمایا کہ یاد رکھو یہ سب تمہارے ہاتھ میں، اللہ نے کیا کیا ہے، تم کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بلکہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بھی آپ نے یہی فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بلکہ یہاں تک فرمایا تم میں سے اچھا آدمی، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، بہتر۔ تمہارے گھر والوں کے حق میں جو اچھا آدمی ہے وہی دنیا کے لیے بھی اچھا آدمی ہے۔ بازار میں دوست و احباب میں اچھا نظر آنا اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے فرمایا، بلکہ تمہارے اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے، آپ کے گھر والے سرٹیفکیٹ دینا آپ کو کہ ہمارے شوہر، ہمارے گھر والے، ہمارے باپ اچھے آدمی۔ ایک مرتبہ ایک بدو آتے ہیں، دیہاتی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو بوسہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا تعجب سے کہا یا رسول اللہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ حالانکہ میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا، میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بچے سب بھاگ جاتے ہیں یہاں سے وہاں تک۔ تو آپ نے ایک ہی جواب میں فرمایا مختصر الفاظ میں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے نرمی کو، شفقت کو، محبت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک ہی بات۔ بچوں سے محبت جو ہوتی تھی یہ بھی ایک بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقاعدہ کئی مرتبہ ایسا ہوا دوسروں کے بچے جو ہے لائے جاتے تھے آپ کی خدمت میں، چھوٹے بچے، نومولود بچے، کبھی وہ پیشاب کر دیتے تھے آپ کے کپڑے پر بھی، کبھی آپ نے برا نہیں کہا، آپ نے حکم بیان فرمایا دیکھو بھائی آئندہ سے اگر کوئی بچہ اگر پیشاب کر دے، اگر وہ مرد بچہ ہے ابھی دودھ کی مدت کے اندر 2 سال کے اندر ہے، اس کے پیشاب پر چھینٹے مار دو کافی ہے، اگر بچی ہے تو اس کے کپڑے کو دھو لو بس۔ آپ نے حکم بیان فرمایا۔ ایسے جو ہر جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت جو نظر آتی ہے، دنیا جو ہے آپ کو اپنا قائد ماننے پر، امام اعظم ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کہیں بھی شدت نظر نہیں آتی، کہیں بھی جو سختی نظر نہیں آتی، چاہے آپ کمانڈر کی حیثیت سے دیکھیے، تعلیم کی حیثیت سے دیکھیے، تربیت کی نگاہوں سے دیکھیے، بس صحابہ اکرام کو کہتے تھے یا رسول اللہ فلاں قبیلہ جو ہے بالکل نافرمان ہو گیا ہے، آپ بدعا فرمائیے، بول کر باقاعدہ بعض صحابہ نے کر فرمایا قبیلہ دوس جو ہے، خصوصاً حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ تھا قبیلہ دوس، کہا کہ دوس کا قبیلہ جو ہے نافرمان ہو گیا ہے، یا رسول اللہ بدعا فرمائیے۔ تو آپ نے فوراً جو ہے بدعا کو اپنے دعا میں بدل دیا، فرمایا اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ یہاں صحابہ درخواست کر رہے ہیں یا رسول اللہ بدعا کیجیے وہ نافرمان ہو گئے ہیں، اس کے جواب میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو ذرے ذرے میں آپ دیکھیے حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں۔ طائف کا واقعہ سامنے رکھیے، ہر آدمی جانتا ہے، وہاں جو فرشتے آ کر درخواست کر رہے ہیں یا رسول اللہ صرف ایک اشارہ کافی ہے۔ اب اس طائف والوں کو جو ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیتے ہیں، آپ صرف اشارہ فرمائیے، اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے کوئی بات نہیں فرمائی، صرف دعا فرمائی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ اگرچہ مشرک ہیں پھر بھی میری قوم ہے، میری قوم ہے، ہدایت دے۔ ہر جگہ میں آپ کی یہی چیز نظر آتی، آپ نے دنیا کے لیے کبھی خیر خواہی کے علاوہ کچھ اور سوچا ہی نہیں، آپ نے امن کا پیغام آپ نے دیا، وہی پیغام دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی حجۃ الوداع میں آپ نے ہی پیغام دیا، لوگوں اچھی طرح یاد رکھو تمہارا مال محترم، تمہاری عزت و آبرو محترم ہے، تمہارا مال محترم ہے، تمہارا خون محترم ہے، ناجائز طریقے سے کسی کو حملہ نہیں کرنا، پیسوں کے خاطر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کڈنیپ نہیں کرنا۔ آج کا زمانہ جو ہے پیسوں کے لیے انسان درندہ بن جاتا ہے، کڈنیپ کرتا ہے، پہاڑوں کے اوپر سے گرانے کی کوششیں کرتا ہے، ہلاک بھی کر دیتا ہے، چاہے وہ کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو،
اسلام اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں زمین والوں پر رحم کرنا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک ایسی تعلیم ہے، دیکھیے، زمین والوں پر رحم کرنا، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ بلکہ اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے دنیا کے سامنے یہ بھی پیغام دیا، امن کا پیغام۔ دیکھیے، گھر گھر کے لیے، معاشرہ معاشرے کے لیے، پورے انٹرنیشنل لیول میں پوری انسانیت کے نام پر فَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تمہاری مدد کی جا رہی ہے، تم کو روزی نصیب ہو رہی ہے، کس کی وجہ سے؟ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے۔ فرمایا تمہارے گھروں میں ضعیف لوگ بھی ہیں، بیمار لوگ بھی ہیں، کچھ اپاہج لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے مجبور ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، یتیم بچے بھی ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو روزی مل رہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھو میں کما رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، میں نوجوان ہوں، میری تجارت فلاں، نہیں 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 نہیں، آپ کی تجارت میں برکت جو ہو رہی ہے، آپ کی کمائی میں جو برکت مل رہی ہے، ان کی وجہ سے ہے۔ فَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، اسلام ہی سکھاتا ہے، یہ نہیں بولتا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اولڈ ہاؤس میں ڈال کے پھینک دو۔ یہ دنیا کی ماڈرن تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب یہ ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں ماں باپ تو ان کو آپ اس تک نہیں بولنا، اولڈ ہاؤس کی بات سوچنا بھی نہیں آپ، اس لیے کہ اسلام انسانیت کا سبق دے رہا ہے۔ یہ غیر اسلامی تہذیب ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان سے بیزار ہو جانا، جینا الگ کر لینا، ماں باپ کو اکیلے چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش میں رہنا، یا مقابلہ کرنا۔ بعض مرتبہ مقابلہ ہوتا ہے، میں ہی کیوں دیکھنا ہمیشہ، فلاں بھائی ہے وہ بھی دیکھ سکتا، فلاں بیٹی ہے وہ بھی تو دیکھ سکتی، فلاں کو بڑے پیار سے پالے ہی میں ہمارے ماں باپ، وہ کیوں نہیں دیکھتا؟ اولاد کے اندر ایک چیز ایسا بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیز مت رکھیے اپنے ذہن میں، یہ درندگی ہے۔ اللہ آپ کو موقع دیا ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رہیں، آپ خوشی سے استقبال کیجیے، خدمت کیجیے اور ان سے دعا لیجیے، اس لیے کہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مغفرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں آپ کو روزی ملے گی، دنیا میں سکون ملے گا، چین ملے گا۔ آپ جب بوڑھے ہوں گے تو یہی لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کے بچے دیکھیں گے آپ کو۔ اس طریقے سے ہمارا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، آپ کے گھر کے لیے، معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے۔ ایسا مذہب، ایسی امتیازی خصوصیات کسی مذہب میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ دنیا نے جو ہے ہمارے نبی کو نہیں پہچانا ہے، اس لیے جو ہے توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قانون ہے، کسی یہودی یا یہودیت کی توہین کرنا جرم ہے، کسی عیسائی یا عیسائیت کی توہین کرنا جرم ہے، لیکن اقوام عالم کے اندر آج تک یہ قانون پاس نہیں ہوا کہ توہین رسالت بھی ایک جرم ہے۔ ایک عصبیت ہے اسلام کے خلاف، اسلام دشمنوں کی جو ہے سازشیں ہیں، یہ بھی مسلم ہے۔ دنیا کے اندر باقاعدہ قانون ہے، یہودیت یا نصرانیت کی توہین آپ کریں گے تو جرم ہے، لیکن اسلام کے خلاف اگر آپ توہین کریں گے تو گویا کہ کہا جاتا ہے کہ رائے کی آزادی ہے، اظہار رائے ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا الٹا سیدھا قانون ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچاننا آپ کا فرض ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو پہنچانا آپ کا فرض ہے، آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے صحیح معنی میں پیش کرنا ہمارا فرض ہے۔ تب جو ہے انسان، دنیا کے سارے لوگ جو ہیں اسلام کو پہچانیں گے، اسلام کی دشمنی کم ہوگی اور لوگ جو ہیں اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قربانیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حجاج کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ واپس لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے سب کو سکون کے ساتھ رکھے، امن کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، دولت میں اللہ برکت نصیب فرمائے، ہمارے آل اولاد کو اللہ تعالیٰ
اسلام کا مبلغ بنائے، اسلام کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک باقی رکھے اسلام کا خادم بنا کے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کو ہمیشہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھے، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک خدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔